تاریخ ہے حجاب، تعریف ہے حجاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سوسائٹی میں ہونے والی ایک دلچسپ بحث کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی معاشروں کو آرگنائزڈ زندگی کے لیے سب سے پہلے دو پیچیدہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کے صحیح اور متوازن حل پر ہی معاشرے اور انسان کی فلاح و ترقی کا انحصار ہوتا ہے، اور جن کے حل کے لیے ہر زمانے کے دانشور فلاسفرز کوشش کرتے رہے اور پریشان رہتے رہے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی میں مرد اور عورت کے ریلیشن شپ کو کس طرح قائم کیا جائے، کیونکہ یہ تعلق جو کہ معاشرے کا بنیادی پتھر ہے، جس میں معمولی سی کمی کوتاہی معاشرے کی پوری عمارت کو ٹیڑھا یا کمزور کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم ہر وقت بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک یہ بحث سنتے رہتے ہیں کہ مردوں کو یہ کرنا چاہیے اور عورتوں کو وہ کرنا چاہیے، اور اس بحث کا کوئی اینڈ، کوئی فیصلہ نہیں دیکھتے۔ دوسرا مسئلہ جو سوسائٹی کو درپیش ہوتا ہے وہ یہ کہ فرد اور سوسائٹی کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں۔ یہ دونوں مسئلے انتہائی اہم ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانوں سے متعلق ہیں، اور انسانی جسم بذات خود، اس کی ساخت، اس کی قوتیں، اس کی قابلیتیں، خواہشات، ضروریات، جذبات، ان کا مختلف اشیاء کے ساتھ ایکشن، ری ایکشن، یہ اپنے اندر ایک دنیا کی دنیا رکھتا ہے۔ جب تک انسانی جسم کی اس دنیا کا ایک ایک گوشت نظر کے سامنے نہ آ جائے اور ان کی ہر پہلو کو اچھی طرح سے نہ دیکھ لیا جائے، زندگی کے یہ بنیادی مسائل حل نہیں کیے جا سکتے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان پیچیدہ مسائل کو انسانی عقل و حکمت آج تک حل نہیں کر سکی، کیونکہ آج تک انسانوں کے جتنے بھی علوم ہیں ان میں سے کوئی بھی علم اپنے کمال کے آخری مرتبہ کو نہیں پہنچا ہے۔ انسان مسئلے کے ایک وقت میں اس کے ایک پہلو کو دیکھتا ہے، ایک پہلو اس کے سامنے آ جاتا ہے تو دوسرا اوجھل ہو جاتا ہے، اور اس میں بعض اوقات انسان کی نظر کی کوتاہی، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے ذاتی پسند ناپسند، اس کے ذاتی رجحانات ان مسائل کے اصل حل میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ صحیح حل اسی وقت ممکن ہے جب ان مسائل کا نقطہ عدل پا لیا جائے، اور نقطہ عدل انسان اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک اس مسئلے سے متعلق معلوم حقائق سارے کے سارے یکساں طور پر انسانی نگاہ کے سامنے نہ آ۔ سوسائٹی کے اسی اہم ترین مسئلہ کہ اجتماعی زندگی میں مرد اور عورت کے تعلق کو کس طرح قائم کیا جائے، سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب پردہ میں 70-80 سال قبل موضوع بنایا تھا، لیکن شاید جس طرح سے لفظ پردہ بولنے کی وجہ سے ایک محدود تصور اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے مراد عورتوں کے چہرے کو ڈھانپنا ہے، شاید اس کتاب کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا کہ جب اس کا نام پردہ پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر موجود اتنی اہم بحث کو وہ حیثیت نہیں دی جاتی جو کہ دینی چاہیے۔ مرد اور عورت کے اس تعلق کے بارے میں سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہمیں جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب و غریب کھینچ تان کا سلسلہ نظر آتا ہے۔ وہ کس طرح کہ وہی عورت جو ماں کی حیثیت سے آدمی کو جنم دیتی ہے، بیوی کی حیثیت سے زندگی کے ہر نشیب و فراز میں مرد کی رفیق بنتی ہے، لونڈی یا غلام کے درجے پر رکھ دی جاتی ہے، اس کو بیچا اور خریدا جاتا ہے، اس کو ملکیت وراثت کے تمام حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے، اس کو گناہ اور ذلت کا مجسمہ سمجھا جاتا ہے، اس کی شخصیت کو ابھرنے اور نشو و نما پانے کا کوئی موقع نہیں دیا جاتا۔ جبکہ دوسری طرف کیا ہے کہ وہی عورت جب ابھاری جاتی ہے، اٹھائی جاتی ہے، تو اس شان کے ساتھ کہ اس کے ساتھ بد اخلاقی اور بد نظمی کا طوفان اٹھ رہا ہوتا ہے، وہ حیوانی خواہشات کا کھلونا بنائی جاتی ہے، اس کو واقعی شیطان کا ایجنٹ بنا کے رکھ دیا جاتا ہے، اور اس کے اس اٹھنے کے ساتھ ابھرنے کے ساتھ ہی انسانیت کے گرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نتیجہ سیدی مودودی جی نے جو بیان کیا، اس کو انہوں نے 3,500 سال کی تاریخ سے ثابت کیا، اور اس میں قدیم اقوام میں سے یونان اور روم کی قوموں کو یہاں پر مختصراً جامع انداز میں ڈسکس کیا اپنے باب عورت تاریخ کے مختلف ادوار میں،
اور اس میں انہوں نے یونان کی شاندار تہذیب کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ یونانی تہذیب نے عورت کے بارے میں کیا نظریہ رکھا ہوا تھا. انہوں نے ایک خیالی عورت پینڈورا کو تمام مصیبتوں کی وجہ بنایا، اور اسی طرح سے یونان اور روم کی دونوں تہذیبوں کے عروج و زوال میں انہوں نے بتایا کہ ان کا نظریہ عورت کیا تھا اور عورت کے ساتھ معاشرتی برتاؤ کیا تھا. جب یہ تہذیبیں عروج پر تھیں تو اس وقت ان کے ہاں عورت کی عزت اور عصمت عفت قیمتی چیز تھی. اخلاق کا ایک بلند معیار قائم کیا گیا تھا. عورت اور مرد کے ریلیشن شپ کو ان کے تعلق کا کوئی قانونی معاہدہ بنایا گیا تھا. لیکن جب ان قوموں نے زوال کی طرف سفر کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے نکاح یا وہ قانونی معاہدہ وہ ان کے لیے بوجھ بن گیا. اور رومی عورتوں کا تو یہاں تک ذکر کیا گیا ہے کہ وہ معاشی لحاظ سے اتنی مضبوط ہو گئی تھیں کہ اپنے ہی شوہروں کو بھاری سود پر قرض دیتی تھیں. طلاق کی شرح اس قدر بڑھ گئی تھی کہ بات بات پر رشتہ توڑ دیا جاتا تھا. رومی عورتیں کئی شادیاں کرتی تھیں. اس بارے میں ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ سینٹ جروم کا یہاں پر جو کہ 400 عیسوی کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ایک با کمال عورت کا حال لکھا جس نے آخری بار 23واں شوہر کیا اور وہ اپنے شوہر کی 21ویں بیوی تھی. یعنی کہ یہ رشتہ ان کے ہاں بالکل تارے عنکبوت یعنی کہ مکڑی کے جال کی طرح بن گیا تھا. پھر رومی لٹریچر کا ذکر کیا گیا کہ اس میں فحش اور عریانیت کے مضامین سے بھرا ہوتا تھا. مردوں اور عورتوں کا آپس کا ریلیشن شپ کیسا تھا کہ غسل تک وہ ایک جگہ کر لیتے تھے. ان دونوں تہذیبوں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے کرسچینٹی میدان میں آئی. ابتدا میں اس نے بڑی اچھی خدمات دیں. عریانی کو ہر شعبے سے نکالا، عورتوں سے غلط کاموں کی توبہ کروائی، ان کے اندر پاکیزہ اخلاق پیدا کیے. لیکن ان کا عورت اور مرد کے ریلیشن شپ سے متعلق نظریہ انتہا پسندانہ نظریات تھے. جس طرح سے ان کا ایک بنیادی نظریہ یہ تھا، اور یہ اس نظریے پر آج بھی ہم غور کریں تو یہ نظریہ کسی نہ کسی طرح ہر جگہ موجود ہوتا ہے کہ عورت گناہ کی ماں اور بدی کی جڑ ہے. انسانی مصیبتوں کا آغاز اس سے ہوا. عورت کا عورت ہونا ہی اس کے لیے شرمناک ہے. اس کو اپنے حسن و جمال پر شرمانا چاہیے کیونکہ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اس کو ہمیشہ کفارہ ادا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ وہ دنیا اور دنیا والوں پر لعنت اور مصیبت لائی ہے. یہ کرسچینٹی کا نظریہ ہے. اسی میں ان کا دوسرا نظریہ کیا تھا؟ ایک تو یہ عورت کے بارے میں تھا، اور دوسرا اس کے معاشرتی برتاؤ کے بارے میں کہ عورت اور مرد کا تعلق خواہ نکاح ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو نہایت قابل اعتراض چیز ہے. لوگ اگر شادی شدہ زندگی سے پرہیز کریں گے تو اس کو تقویٰ، تقدس اور بلند اخلاق کی علامت سمجھا جانے لگا. پاک اور مذہبی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہو گیا کہ آدمی یا تو نکاح ہی نہ کرے، اور اگر نکاح کرے تو میاں بیوی ایک دوسرے سے کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہ کریں. ان دونوں نظریات نے عورت کی حیثیت حد سے گرا دی، اور معاشرتی تمام قوانین اس سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ایک طرف ازدواجی زندگی مرد اور عورت دونوں کے لیے مصیبت بن گئی، اور دوسری طرف عورت کا جو سوسائٹی کے اندر اس کا سٹیٹس تھا وہ بری طرح متاثر ہو گیا، بلکہ کم تر ہوتا چلا گیا. معاشی لحاظ سے عورت بالکل محدود کر دی گئی. وراثت اور ملکیت کے حقوق نہ ہونے کے برابر ہو گئے. طلاق اور خلا کسی حال میں اس کی اجازت نہ دی گئی. دوسرا نکاح خواہ وہ مرد کرے یا عورت کسی حال میں اس کو کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس کو گناہ قرار دے دیا گیا. ان نظریات کے لیے 18ویں صدی میں یورپ کے اندر شخصی آزادی کا ایک نظریہ قبول عام حاصل کرتا ہے، جس نے آ کر عورتوں کو بہت سے حقوق فراہم کیے. شخصی آزادی کو بہت سے معاشی حقوق مل گئے، ان کے لیے ملازمتوں کے دروازے کھل گئے. لیکن 20ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے یہ نظریہ بے اعتدالی کی ایک دوسری انتہا کو پہنچ گیا. یہاں سید ابو علالہ مودودی فرماتے ہیں کہ 20ویں صدی میں مغربی معاشرت بنیادی طور پہ 3 بنیادی ستونوں پر مشتمل قائم کی گئی. ان میں سے ایک جو پہلا ستون ہے وہ عورتوں اور مردوں کی مساوات ہے، یعنی مرد اور عورت اخلاقی مرتبہ اور حقوق میں بالکل برابر ہیں. معاشرے میں ہر وہ کام جو مرد کرتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے. اخلاقی بندشیں جس طرح مردوں کے لیے ڈھیلی تھیں اب عورتوں کے لیے بھی ڈھیلی کر دی گئی ہیں. عورت ازدواجی زندگی کے علاوہ معاشرے کی ہر سرگرمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے. اس نے اپنی ذات کو اس میں گم کر دیا ہے. وہ گھریلو ذمہ داریوں سے بہت دور چلی گئی ہے، بلکہ کافی حد تک اسے نفرت کرنے لگی ہے.
نکاح کا رشتہ انتہائی کمزور ہو گیا ہے۔ معاشرت کا دوسرا اہم ستون معاشی استقلال ہے۔ قدیم اصول یہ تھا کہ مرد کمائے اور عورت گھر کا انتظام سنبھالے۔ اب اس نئے قاعدے، اس نئے رول کے مطابق مرد اور عورت دونوں کمائیں اور گھر کا انتظام بازار کے سپرد کر دیا جائے۔ اب یہ جب مغربی معاشرت میں عورتوں کو معاشی طور پہ اتنا استحکام ملا، تو اب جو عورت اپنی روٹی آپ کماتی ہے، تمام ضروریات کی خود کفیل ہے، وہ کیوں خاندان کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھائے؟ وہ کیوں ایک مرد کی پابند ہو؟ وہ خواہشات کی تسکین کے لیے قربانیوں سے لدا ہوا راستہ اختیار کرنے کی بجائے خوشنما عارضی راستہ کیوں اختیار نہ کرے؟ اور پھر جب مغرب نے مذہب کو بھی اپنے اندر سے رخصت کر دیا، تو مذہب جو گناہ و ثواب کا خیال مرد اور عورت کو دیتا ہے، وہ بھی ان میں سے ختم ہو گیا، اور اس چیز نے مغربی معاشرے کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے بالکل بے نیاز ہو چکے ہیں۔ عام طور پہ اس رشتے کا انجام طلاق پر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منع حمل، اسقاط حمل، قتل اولاد اور ناجائز اولاد کی تعداد میں تیزی سے اضافہ بڑھ رہا ہے۔ تیسرا مغربی معاشرت کا ستون عورتوں اور مردوں کا آزادانہ اختلاط، یعنی کہ وہ آزادانہ طور پر میل جول کر سکتے ہیں۔ عورتوں مردوں کے اس کھلم کھلا میل جول نے عریانی فواہش اور حسن کی نمائش کو غیر معمولی ترقی دی ہے۔ سیکسول اٹریکشن جو پہلے ہی فطری طور پر مرد اور عورت کے درمیان تھا، اس آزادانہ میل جول سے انتہائی حد تک بڑھ چکا ہے۔ عورت میں اپوزٹ سیکس کے لیے مقناطیس بننے کی خواہش عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اوپر سے سرمایہ دارانہ نظام نے اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کی اس کمزوری کو ننگی تصویروں، صنفی لٹریچر، ڈراماز، موویز کے ذریعے سے آگ بنا کر اس آگ کو بھڑکانا شروع کر دیا ہے۔ مغربی تہذیب کو یہ گھن تیزی سے کھا رہا ہے۔ مغربی تہذیب کی طرح ہندوانہ تہذیب کا بھی اگر جائزہ لیا جائے تو یہاں پہ بھی عورت کے معاملے میں وہ تہذیب انتہا پسندی کا شکار ہے۔ اس کو تو ہم اس کی مثالیں تو ہم بہت اچھی طرح سے خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ان ساری تہذیبوں کی داستان کو غور سے دیکھیں تو کیا معلوم ہوگا کہ واقعی عورت کے معاملے میں انصاف کسی بھی تہذیب نے نہیں فراہم کیا۔ عورت کے معاملے میں نقطہ عدل کو پانا، اس کو سمجھنا، اس پر قائم ہونا انسان کے لیے بہت زیادہ دشوار ثابت ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نقطہ عدل آخر ہے کیا؟ اس کتاب کی سب سے خوبصورت اور اہم ترین لائنیں یہی ہیں جو میں اب آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کیونکہ ان لائنوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ہمارے دل سے، ہم خواتین کے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ یہ وہ انصاف ہے جو ہم میں سے ایک ایک عورت کو چاہیے۔ کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ نقطہ عدل یہ ہے کہ ایک طرف عورت کو اپنی شخصیت اور قابلیتوں کے نشو و نما کا پورا موقع ملے، اسے اس قابل بنایا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ترقی یافتہ صلاحیتوں سے انسانی تہذیب کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کر سکے، اور دوسری طرف اس کو اخلاقی انحطاط کا ذریعہ اور انسانی تباہی کا آلہ نہ بننے دیا جائے، بلکہ مرد کے ساتھ اس کی تعاون کی ایسی سبیل مقرر کر دی جائے کہ دونوں کا اشتراکی عمل ہر حیثیت سے معاشرے کے لیے صحت بخش ہو۔ اس نقطہ عدل کو انسانیت برسوں سے تلاش کر رہی ہے، مگر کبھی ایک انتہا کی طرف جاتی ہے اور کبھی دوسری انتہا کی طرف۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ نقطہ عدل کہیں موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو کس کے پاس ہے؟ اس سوال کا جواب آپ سب لوگ اپنے کومنٹس میں دیں گے۔